کا عرض ہے تو میں صوفی صاحب کے لیے یہ عرض کروں گا کہ صوفی صاحب کا مرتبہ آپ اس سے ہی لگا سکتے ہیں کہ صوفی صاحب امامت کرتے تھے اور خواجہ صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اس سے ان کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اپنی پیر خود اپنے مرید کو آگے کرے اور وہ کرے. یہ وہی بات ہے کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آگے نماز پڑھنے کے لیے کہا. تو فاروقی اور سیدوں میں شروع سے ایک انصاف رہا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو آگے بڑھایا ہے. مجھے تو آپ چاہیے بس کچھ کی ضرورت نہیں تو ان کا تارک سلطان ہو, تمام سب چیزوں کو ترک کرنے والے ہو. اتنا بڑا مرتبہ آپ کا رہا. پھر صوفی صاحب کی آپ یہ دیکھیے کہ جو آج صوفیزم کا مین مقصد ہے آپ کی بھائی چارہ, قومی یکجہتی. آج کے دور میں سب سے زیادہ اس چیز کی اہمیت ہے کیونکہ جو کٹر پنتھی لوگ ہیں وہ تھوڑے دن میں کچھ ملک میں ایسا کر دیتے ہیں جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے, اور وہ جو ہماری صوفیوں کی محنت ہوتی ہے سالوں کی وہ 2 منٹ میں تباہ کر دیتے ہیں. تو صوفی صاحب اور خواجہ صاحب کی درگاہوں کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے غیر مذہب کے لوگوں کا یعنی کہ ہندو حضرات ہوں, سکھ ہوں, ان کے لیے یہ کیا کہ آج بھی ان کی درگاہ کے کیمپس میں گوشت کا کوئی نان ویج نہیں ہوتا, ویجیٹیرین کھانا ہوتا. انہوں نے اتنا وہ کیا. ہر آپ کچھ بھی کر لیجئے لیکن صوفی صاحب کے ہیں تو ابھی بھی یہ ہے کہ کوئی آدمی گوشت کھا کے آ کے حاضری نہیں دے سکتا, نان ویج. اور ابھی میں نے کل جہاں میں ٹھہرا ہوں میں نے ان سے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا صاحب میں کیا پکواؤں, تو میں نے کہا بھائی وہ آپ کا دل چاہے آپ وہ پکوا لیے. بولے صاحب 17 تاریخ سے ہمارے یہاں گوشت بند ہے اور 26 کو کھول کے بعد شروع ہوگا. تو میں نے کہا پھر کھچڑی پکوا لو کیونکہ صوفی صاحب کے درگاہ کا کھجڑا ہوتا ہے تو تم کھچڑی پکواؤ اور اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. تو یہ ایکتا کی مثال ہے, یہ آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. صوفی وہ ہے جو عمل کر کے دکھائے. تو صوفی کی یہی ہے کہ کیا بھوکا رہے, عوام کی خدمت کرے, عوام کا پیٹ بھرے. یہ لنگر جو ہے تمام حضرت محبوب الہی کا لنگر اتنا مشہور ہے کہ آپ نے ایک رات کوئی نہیں آیا اور انہوں نے اسی وقت حضرت امیر خسرو کو بلوایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی امیر یہ بتاؤ کہ رات کا لنگر تم نے سب کر دیا تھا. تو بولے 2 روٹی بچی تھی تو آدھی زہد میں نے کھائی آدھی آپ نے کھائی اور ایک صبح کے لیے رکھ لی. تو انہوں نے کہا اسی لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اسے بھی تم خیرات کرو, اسے بھی کھلاؤ لوگوں کو, اس کے بعد آپ سوئے. تو یہ صوفیوں کا کردار اور جو آج جو یہ بھائی چارہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ صرف صوفیوں کی ہے. جب خواجہ صاحب یہاں تشریف لائے صرف 40 آدمیوں کے ساتھ, اب ان کے ساتھ میں یہ مسئلہ تھا کہ غیر قوم, غیر زبان, غیر لباس کس طریقے سے وہ کریں. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بھجن کیرتن ہوتے ہیں, اس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اس سے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. ویسے کہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو ملا کے جانے اور مجیرے کو ملا کے قوالی کی شروعات کرائی جس سے لوگ جڑے اور سینکڑوں جڑے. آپ نے دیکھا کہ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہی نہیں ہیں, سر اٹھا کے بیٹھے ہیں ہندوستان میں ہم مسلمان, یہ صرف کس کی دین ہے؟ یہ خواجہ ابوالفضل کی دین. آج اگر وہ یہاں نہیں آتے تو ہم لوگ یہاں نہیں ہوتے, نہ یہاں اسلام ہوتا. 90 لاکھ آدمیوں کو مسلمان کرنا کوئی آسان بات ہے, اور صرف اس کے اخلاق سے, تلوار سے نہیں, کسی چیز سے نہیں, بلڈوزر سے نہیں, خالی اخلاق. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس نے بتائی ہیں؟ صوفیوں نے سب آپ کو سکھایا, سب کیا. اس کے بعد میں پھر یہ مراکز بنے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو آپ کے خلیفہ اول خواجہ صاحب کے, انہوں نے وہاں دلی میں کام شروع کیا. اس کے بعد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور پھر نظام الدین اولیاء, کس طریقے سے یہ سارا پڑھتا رہا. بیچ میں یہ کچھ ہوا. اب ہمارے راجستھان میں اس کمی کو ہمارے چیئرمین صاحب نے محسوس کیا اور انہوں نے ایک سجادہ نشین کونسل بنائی, صوفی سجادہ نشین کونسل. ویسے تو سینکڑوں صوفیوں کی انجمنیں بنی ہوئی ہیں لیکن یہ صوفی سجادہ نشین کونسل ہے. اس میں صرف سجادہ نشینوں کی نمائندگی ہوگی اور ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے, یہ چیز کو, اس مشن کو ہم لے کے چلتے ہیں. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا یا 3-4 سال سے یہ ہو رہا ہے, لیکن اب سے ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ کوشش کی کہ یہ لوگوں کو انوائٹ کریں, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا
تو ہم آ بھی گئے. اگر ویسے کوئی کرتا تو شاید نہیں بھی آتے چھوڑ دیتے, لیکن اب ان کا حکم سراپوں میں. ہندوستان کے بادشاہ تو اصلی یہی ہے, خالد صاحب ہیں اصلی بادشاہ. تھوڑے دنوں کے لیے آئیں گے, 5 سال کے لیے ہندوستان کے بادشاہ, اور وہ چلے جائیں گے. دائمی بادشاہ تو وہی ہے. سکہ تو انہی کا چلے گا, سکہ صوفی صاحب کا چلے گا, انہی لوگوں کا سکہ چلے گا. میں یہاں نوجوان طبقے سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائی کچھ ٹائم اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے سینہ بہ سینہ جو روایت آپ کے خاندان کی ان کو آپ اپنائیے. تھوڑا وقت اپنے ماں باپ کو, اپنے بزرگوں کو دیجئے. صرف نیٹ کو مت دیجئے. رات بھر نیٹ چلاتے ہیں, دن بھر سوتے ہیں نوجوان ہمارے. اب یہ صاحب صوفی ہیں, وہ اس میں ایک ہے نا کہ کم سونا. دیکھیے وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی انا کو ختم نہ کرے. اور جو سجادگان اور صوفیوں میں جو انا ہے نا, وہ توبہ کرنے لگا. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس انا سے بچائے. کیونکہ جب 10 مرید پیچھے چلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کسی بادشاہ سے کم نہیں سمجھتے. جبکہ ان 10 مریدوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھیا جو بزرگوں سے ورثے میں تعلیمات مجھے ملی ہے دین کی, اس تعلیمات کو تم آگے پہنچا دو. ٹھیک ہے. میں کل ہی ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب کسی کو بیعت کرتے تھے تو ایک بات ضرور ہوتی ہے. اب میں تصدیق نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے کل یہ ویڈیو سنا, مجھے بڑا اچھا لگا جو آپ سے شیئر کریں. اپنے مریدوں کو بولتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو جائے تو میرے لیے دعا کرو, اور اگر میری بخشش ہو جائے گی تو میں تمہارے لیے. لیکن آج کی تاریخ کے پیر تو مطلب زندہ آنکھوں سے بنا سوئے دیکھتا کہ میں تو جنت ہوں. نہ اعمال کا پتہ, نہ خاندان کا پتہ, جیسے جانی صاحب نے فرمایا کہ خاندان کا تو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ تر خانقاہوں پہ, اور نہ نماز روزے کا پتہ جیسے حضرت نے بتایا. لیکن اسلام میں جو فرائض ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تو آپ کو مینڈیٹری کرنا بھی کسی حالت میں بھی ہے. زکوٰۃ کے لیے اور حج کے لیے تھوڑی سی چھوٹ ہے. باقی جو 3 معاملات ہیں کلمے کے, نماز کے, روزے کے, تو یہ تو ہر حالت میں کرنی ہے. اس کے بغیر تو آپ مسلمان کہلانے لائق ہی نہیں. پیر بننا, صوفی بننا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے ہمارے جو جھبے کبے پہن کر کے اچھے سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں اور صوفی کہلانے کا شوق ہے, ان کو یہاں سے ہمیں میسج دینا ہے کہ دیکھیے یہ فقیری گدی ہے, یہ بادشاہ کی گدی نہیں ہے. اس گدی میں وہ طاقت ہے جو بادشاہ کے تخت کو ہلا دیتا ہے. اس گدی کو کوئی نہیں آ سکتا سوائے اللہ اس کی ذات میں. تو وہ اپنے میں صفت پیدا کرو. جیسے آپ نے فرمایا غریب نواز اس دور میں آئے, آپ نے فرمایا 40 لوگ لے کے آئے. میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا, لیکن کہا جاتا روایتوں میں ہے چاہے. لیکن ایک غیر ملک, غیر زبان, کس کے بھروسے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے ہے. کہ کوئی اور مدد کرے نہ کرے, اس کی ذات میری مدد کرے گی. اور مدد ایسی کری کہ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان. یہ توقع رکھنے پڑے گی سجاد جان کو بھی. مریدوں سے توقع مت رکھو کہ نظرانہ آئے گا. رزق کی ذمہ داری اس کی وہ دے گا. آپ صرف تبلیغ کرو, اولیاء کرام کے پیغام کو گھر گھر پہنچاؤ. یہ بھیڑ لے کے گھومنے سے کچھ نہیں ہوگا. کئی لوگوں نے تو اپنی ٹوپیوں میں مذہب کو بانٹ دیا. یہ میرے مریدوں کی ٹوپی ہے, میرے مریدوں کی ٹوپی. میں طنز نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پیر کی نسبت ہوتی ہے, مرید پہنتا ہے ٹوپی اس کے اندر. لیکن اب پیر خود ہی کہتے ہیں میرے سلسلے میں داخل ہو گیا اور یہ ٹوپی پہنے گا, تو یہ آپ جن کو بانٹ لیں. کیونکہ کلمہ ایک ہی ہے, تا قیامت تک ایک ہی رہے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں صرف اس پہ قائم رہنا. لیکن باہر نکلو تو غریب نواز کے چاہنے والے کہلاؤ, صوفیاء کرام کے چاہنے والے کہلاؤ, غوث پاک کے چاہنے والے کہلاؤ, بابا فرید کے چاہنے والے کہلاؤ, لیکن ٹوپیوں میں مت بانٹو. یہ سب سید زادے تھے, انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا سید زادہ ہونے کا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ قبر میں ہمارے اعمال کام آئیں گے. فکر نہیں ہے. ارے اعمال سدھارو, اپنے اخلاق سدھارو. میں بار بار میں کہتا ہوں, یہاں پر کوئی اگر علماء کرام بیٹھے تو مجھے وضاحت کرے اگر میں کچھ غلط کہتا ہوں تو. اگر صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ 5 چیزیں ہی رکھنی تھی اسلام میں, تو 30 پاروں میں قرآن نہیں اترتا.
کیونکہ اسلام میں کئی اور بھی باتیں ہیں جن کی بہت اہمیت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے آپ کا اخلاق. اخلاق آدمی ہوگا ساتھ میں آپ کے قبر کے نیچے بھی آپ کے کام آئے گا، دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا. ہم ان اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے تلواروں سے اسلام کو نہیں تبلیغ کری، انہوں نے صرف اپنے اخلاق سے. جیسے آپ نے کہا کم سونا کم بولنا، تو سب سے اچھا اس دین کی تبلیغ کیا ہے؟ نہ میان سے تلوار نکلے اور نہ منہ سے زبان نکلے. سب سے اچھی دین کی تبلیغ ہوا، اور وہ تبلیغ کب اچھی ہوگی؟ جب آپ اپنے اخلاق کو سدھاریں گے. آج بھائی بھائی کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں کر رہا، بیٹا باپ کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں کر رہا ہے. غریب نواز کے جو پوتے ہیں نظام الدین جی کا سوکتا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے مرید ہونے کے لیے. اگر کوئی غلط فہمی میں جی رہا ہے نا کہ میں اتنے بڑے بزرگ کا بیٹا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں، میں میری میں مثال دیتا ہوں. اگر مجھے یہ گمان ہے کہ میں غریب نواز کی اولاد ہوں، مجھ سے بڑا کچھ نہیں، کوئی نہیں، تو بہت غلط ہے، یہ گناہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. کب ہوئے؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. لیکن نظام الدین جی کا سوکتا کہاں جاتے ہیں بیتوں نے؟ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. تو یہ گمان بھی نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس روحانیت سے نواز دے اور کس کو کون سا مقام عطا کر دے. نہ یہ تو باپ کی گارنٹی ہے نہ بیٹے کی گارنٹی ہے، وہ آپ کے اعمال آپ کے اخلاق کام ہے. تو تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے، ہمارا صوفی سمیلن کا مقصد بھی یہی ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ پہ حاضر ہوں، ایک تو ادب سیکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ادب کا خیال رکھیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں کہ ہماری نظریں نہ اوپر اٹھیں. ہم تو کتنے بڑے اولیاء کرام کی بارگاہ میں اور اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے پیر و مرشد خود کہتے تھے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ جماعت کرائیے میں پیچھے نماز پڑھوں. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو فرما دیا تھا کہ نیچے اعمال کام آئیں، اپنے اعمالوں کی تیاری کریں، نہ کوئی کام نہیں آئے. تو یہ مت سوچو، بالکل آپ ادب کریں، بزرگوں کا صوفیوں کا ادب کریں، علماء دین کا بھی ادب کریں، کسی کے خلاف نہ بولیں، کیونکہ جب ہم بولیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا اور کوئی صوفی یہ نہیں کہے گا اختلاف کریں. خانقاہیں ہمیشہ محبت امن کا گہوارہ رہی ہیں، خانقاہوں سے ہمیشہ محبت امن کا پیغام گیا ہے، اور بنا قید رنگ و نسل خواہ کہ کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو، سب کو بٹھایا گیا ہے، سب کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے. آج ہمارے یہاں لنگر کا سسٹم اس لیے جیسے آپ نے صاحب فرما رہے تھے گوشت کو ترک کیا گیا کہ نہیں تمام مذہب کے لوگ آ سکیں، کسی کو آنے سے تکلیف نہ ہو. آج یہی غریب نواز کی بارگاہ میں اور آج یہی عمل ہے کہ تمام مذہب کے لوگ آئیں، ملیں، بیٹھیں، مل جل کے رہیں. اسی کا نام زندگی تھا. دیکھیے اللہ ہدایت دے گا تو ہو سکتا ہے کوئی راہ حق پہ آ جائے، لیکن کوئی راہ حق پہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے بغض رکھیں یا اس سے ہم کینہ کریں یا کنارہ رکھیں. نہیں، یہ غلط ہے. جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کہ درویش نہ انس کے مشہور جہاں انس، درویش ہم انس کے بے نام نشانہ. تو آپ درویش جو ہے نا اپنے آپ کو چمکانے کی کوشش نہ کریں، وہ تو بے نام ہی نشانہ ہیں اور تا قیامت تک رہیں گے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل اپنے اخلاق سدھاریں، اپنے آخری دن